NBC امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سینئر رکن بریٹ شرمن نے عمران خان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی معاملات پہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے اتفاق نہیں ہے، لیکن پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اس سے پہلے بھی انٹرسٹنگلی آئی ہیو لٹرلی ہرڈ دیٹ پریس کانفرنس، اس میں لاہور کے واقعے کا بالکل ذکر نہیں تھا، لیکن کچھ ٹی وی چینلز نے، کچھ جرنلسٹ نے یہ خبر دی کہ یونائٹڈ نیشنز میں لاہور میں ہونے والے اس پی ٹی آئی ورکر کا ذکر ہوا، جو کہ ہوتا تو غلط نہ ہوتا، بالکل ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوا نہیں تو آپ غلط رپورٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو امریکنز کے ساتھ، مختلف لابیز کے ساتھ عمران خان کے روابط چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیلپ کرے گا عمران خان کو آگے جا کے؟ تھینک یو بطول، اور میں دوستوں کی تمام باتوں میں شامل ہوں جو آپ کے بارے میں کہی گئی ہیں، اور آپ اکیلی نہیں ہیں، حوصلہ رکھیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سی خواتین ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ابھی جو دونوں دوست بات کر رہے تھے، میرے اساتذہ میں شامل ہیں، یہ 4-5 برس کی بات کر رہے ہیں، 7-8 برس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑا اور پیچھے جانا چاہیے۔ یہ پودا تو حمید گل کو لگایا ہوا تھا، یہ پودا حمید گل نے لگایا تھا جب اس نے ستار ایدھی سے کہا تھا کہ تم تحریک انصاف میں شامل ہو جاؤ اور تم کو اغوا کر لیا جائے گا۔ تو ستار ایدھی صاحب نے کہا، پریس کانفرنس کی، کہ میں ملک سے جا رہا ہوں، ملک چھوڑ رہا ہوں میں، اور وہ تقریباً تیار تھے۔ پھر ان کی منت سماجت کی گئی، سول سوسائٹی گئی، ان کو روکا گیا، وہ تو کھل کے انہوں نے بات کی تھی، مجھے حمید گل نے کہا ہے۔ تو حمید گل کا پودا ظہیر الاسلام کا لگایا، کوکا نے پانی دیا، حجاب پاشا نے پانی دیا اس کو، اور ظاہر اس بات ہے وہ اکیلے نہیں تھے، وہ ایک پالیسی کے تحت کام کر رہے تھے۔ تو ہمیں سب کو کسی کو فرد کے شکل میں نہیں دیکھنا چاہیے، میرا اپنا خیال یہ ہے، کوئی فرد نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سب کی پشت پناہی کچھ جج بھی کر رہے تھے، کچھ ججوں نے بھی فیصلے دیے، جس کا ایک حوالہ دیا رضا رومی صاحب نے، کہ ایک پرائم منسٹر کو تو آپ نے ٹانگ دیا ایک جعلی فکس بینچ کے ذریعے، اس کو پھانسی لٹکا دیا آپ نے، ایک کو آپ نے خط نہ لکھنے پہ گھر بھیج دیا، ایک کو آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر بھیجے۔ کون لوگ ہیں آپ یار؟ عوام کے منتخب نمائندوں کو اس طرح گھر بھیجنے والے کون ہیں آپ؟ آپ کو کس نے حق دیا گیا پھانسیاں دیں ایک ایسے کیس میں جو کیس ہی نہیں تھا؟ تو یہ ایک بہت طویل داستان ہے، درد بھری داستان ہے، اس میں سب شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں جنہوں نے ہلہ شیری کیا کہ ہاں لٹکا دو اس کو، اس میں دوسرے بھی شامل ہیں، اس کو ڈسکوالیفائی کر دو، جب وہ ڈسکوالیفائی ہوا تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹیں، وہ بھی شامل ہیں۔ تو ان سب کو بیٹھ کر معافی مانگنی چاہیے قوم سے، پہلی بات تو یہ، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ معافیوں کا مطالبہ تو ہم لوگ 71 سے کر رہے ہیں۔ آج شاہد خاقان عباسی نے ایک چھوٹی سی تقریر کی ہے، اور اس میں انہوں نے جس فرق دیا ہے کہ پاکستان کا آئین سب سے بہترین آئین ہے دنیا میں، جس میں ہر چیز موجود ہے اور کسی چیز کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بہت واضح بات ہے، وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ کسی چیز کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ 63A پر آپ تشریح کر دیں کہ اس میں آتے ہیں تو کچھ آئین لکھ جاتے ہیں، آپ آئین منسوخ کر دیتے ہیں، آپ آئین معطل کر دیتے ہیں، آپ عامر کو ٹائم دے دیتے ہیں 4 سال 5 سال کا، کہ چل تو حکومت کر